السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے ملتمس ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس سارے کام میں اخلاص نصیب فرمائے، میری مدد و نصرت فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی، اور ہوا کچھ یوں کہ فتح مکہ اور پھر اس کے بعد غزوہ حنین کی فتح کے بعد عرب میں اسلام کا علم بلند ہونے لگا۔ تو عرب قبائل کیسے روم اور یہ لوگ جو قبائل تھے، سارے یہ مسلمانوں کی کامیابیوں کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے، تو انہوں نے اسلام کو شکست دینے کے لیے فیصلہ کن جنگ کرنے کا تیاری شروع کی۔ عرب جو ہیں وہ اس کے عرب کے شکست خوردہ لوگ، مشرکین، منافقین، مدینہ یہودی اور یہ سارے لوگ کیسے روم کسان کے قبائل، سارے یہ سب مل کر انہوں نے کفر کی بقا کے لیے ایک جنگ لڑنے کی کوشش کی۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو سخت مقابلے کے لیے ترغیب دی گئی، کیونکہ یہ مقابلہ بھی بہت سخت تھا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین میں دھنس جاتے ہو، زمین میں دھنسے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا؟ فما متاع الحیات الدنیا، یاد رکھو کہ یہ دنیا کی جو متاع ہے، جو زندگی کا ساز و سامان ہے، فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی جنگ باقی ایک سخت جنگ کا موقع تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے دل کیوں بیٹھے جا رہے ہیں، تم حق کی خاطر کیوں نہیں نکل رہے ہو، تو دنیا کی مفاد کو دیکھنا چاہتے ہو، دنیا کا مفاد تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی، تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفود مختلف علاقوں میں بھیجنے شروع کر دیے اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ تو ایک آپ نے بصرہ یعنی شام کی طرف اس کا جو تھا سربراہ شرجیل بن عمر، اس کی طرف آپ نے اپنا ایک ایلچی بھیجا، حضرت حارث بن عمیر آزدی کو۔ تو جب آپ نے انہیں بھیجا تو اس نے، چونکہ یہ ایک بین الاقوامی ایک اخلاقی قانون ہے، سفارتی ادب میں سے ہے کہ ایلچی یا جو سفارتی جو آدمی سفارت کے لیے آتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن اس نے اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا حضرت حارث کو۔ تو یہ تو ایک قسم کا اعلان جنگ تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ جو ہے ان کا ایک لشکر تیار کر کے زید بن حارثہ کی قیادت میں شام کی طرف روانہ کیا۔ موتا کے مقام پر پھر ان لوگوں کا رومی لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور یہ 1 لاکھ کا لشکر تھا۔ اتنی مسلمانوں کو اندازہ نہیں تھا اتنے سخت مقابلے کا۔ لیکن پھر مسلمانوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھئی اب پیٹ پھیر کر بھاگنا تو مناسب نہیں ہے،
ہم چونکہ دین اسلام کے داعی ہیں، حق کے داعی ہیں، تو یہ حالات کی سنگینی کے باوجود انہوں نے اس کا مقابلہ کرنا جو ہے اسی کا فیصلہ کیا۔ جمادی الاول جمادی الاولیٰ کو، یعنی یہ 8 ہجری کو یہ واقعہ موتا کے مقام پر پیش آیا۔ تو اس میں لشکر میں زید بن حارثہ جو ہے اور اس کے ساتھ 2 کمانڈر اللہ تعالیٰ نے کے نبی نے خصوصی طور پر بھیجے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب لشکر کی رہنمائی کریں گے، کمان سنبھالیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح ایک انصاری صحابی تھے، آپ نے فرمایا پھر وہ لشکر کے امیر ہوں گے۔ چنانچہ ان تینوں یہ جو کمانڈر ہیں یہ اللہ کے نبی کی پیشگوئی کے مطابق، یعنی جب آپ نے ایک بات کہہ دی تو اس میں یہی امکان تھا کہ یہ شہید ہوں گے، تو یہ یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ تو اس طرح عبداللہ بن رواح کی شہادت کے بعد خالد بن ولید نے جو ہے اس کی لشکر کی کمان سنبھال لی۔ پھر اس نے خالد بن ولید نے بڑی ہی ٹیکنیک کے ساتھ اپنے اس لشکر کو ان کے نرغے سے نکال لایا، یعنی بظاہر اس میں فتح تو نہیں ہوئی، کافی مسلمانوں کا نقصان ہوا، لیکن اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جنگ کا اعلان کیا، اور چونکہ یہ بنتا بھی تھا، پہلے انہوں نے جو سفیر تھا اس کو قتل کیا، پھر جب یہ واقعہ موتا کا پیش آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ حالات چونکہ بہت سخت تھے، تبوک کے لیے لشکر کی تیاری تھی۔ تبوک ویسے بھی مدینہ سے تقریباً 350 میل کہتے ہیں کہ لگ بھگ ہے، تو وہاں اس کے لیے پھر، اور یہ اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پے در پے جنگیں جو ہے اس سے پہلے ہوئیں، مسلمان اس میں مصروف رہے، مالی معاملات پیش آ رہے تھے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ فصل پک کر تیار ہو چکی تھی، کاٹنے کے بالکل قریب تھی، اس کو سنبھالنا تھا، اس کی فکر تھی، گرمی کا موسم بھی تھا، یہ سب باتیں یعنی ایک طرف، نبی کا حکم ایک طرف، تو اس میں کچھ کم ایمان والے کچھ لوگ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہوئے، اور کچھ اس میں منافقین میں اس وقت کا بہت سارے شامل ہو چکے تھے دین میں، تو انہوں نے بھی ہاتھ پیچھے کو کھینچا۔ تو پھر اللہ نے ایک بڑا سخت حکم اس آیت میں جاری فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، تم امان کا دعویٰ تو کرتے ہو، ایمان والو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اور تمہیں اب کیا ہو گیا ہے کہ انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کہتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، اور تم زمین میں دھن سے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نا، اللہ تعالیٰ پردہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اگر کچھ سچ بات ہو تو اس کو بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل کیوں بیٹھے جا رہے ہیں، تمہیں دنیا کی دولت کیوں پیاری ہے، جب اللہ تمہارا خالق، رازق اور مالک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد بھی کی ہے، تو خبردار تم تیار ہو اللہ اور اللہ میرے محبوب کے فرمان کے مطابق جنگ کی تیاری کرو۔ اور یہ بڑا مشکل وقت آتا ہے، اس کو نا جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ یعنی تنگی کا لشکر، سخت گرمی، فصل ادھر تیار ہے، اور پے در پے جنگوں سے مسلمان کافی تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، تو ایسے حالات میں پھر اللہ کی راہ کے لیے نکلنا دل گردے کا ہی کام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار ڈھیلے نہ پڑو، نکلو میری راہ میں، زمین کے ساتھ میں تمہاری مددگار ہوں۔ تو یعنی یہ جہاد جس کو آج ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، اصل میں اسلام جو ہے وہ جہاد کے جھنڈے کے تلے پلا ہے، کیونکہ یہ جو اہل کتاب غیر مسلم ہیں وہ نرمی کی بات کو نہیں سمجھتے، وہ مل جل کر مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کی بقا جو ہے وہ جہاد میں ہے۔ جب مسلمان جہاد کے لیے کھڑا ہوا ہے تو وہ کامیاب بھی ہوا ہے، کفار کو شکست بھی ہوئی ہے، اور یہ پیچھے بھی ہٹے۔ جب مسلمان نے بزدلی دکھائی ہے تو پھر یہ لوگ شیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔